نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، بزرگ اور دوستوں اور نوجوانانی ملت اسلام، ہونہار نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے بعد سے آج ہم کو تیسری جمعہ پڑھنے کی توفیق، جماعت کے ساتھ توفیق نماز پڑھنے کی عطا فرما رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہم جتنا شکر ادا کریں گے کم ہے، اس لیے کہ جب اللہ رب العزت جس کو اپنے دربار میں بلانا چاہتا ہے اسی کو بلاتا ہے، جس کو نہیں بلانا چاہتا اللہ رب العزت اس کو نہیں بلاتا۔ جب اللہ ہمیں چاہ رہا ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ کو چاہیں۔ جب اللہ ہمیں توفیق دے رہا ہے تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم مسجد کو جائیں۔ جب اللہ توفیق دے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جو میں نے خطبے کے دوران جو آیت پڑھی، جس کا آسانی سے ترجمہ یہ ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے، کتنی چیزیں دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو بندہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے ہم اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ جو بندہ ہم دیتے ہیں ہماری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو ہم اس کا سلسلہ ختم کر دیتے ہیں۔ پھر بھی ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مہربانی، ایک کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ناشکری کرتے ہوئے بھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نواز رہا ہے۔ دوستوں، ہم اس ملک میں رہ کر، اس دنیا میں رہ کر اتنے امن کے ساتھ، اتنے سلامتی کے ساتھ موجود ہیں، لیکن باہر کے حالات بڑے نازک چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے حالات نہیں لایا ہے، ابھی ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی ہم نہ سدھریں گے تو بڑے بڑے زلزلے اور بڑے بڑے خوفناک منظر ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ، جو قوم نافرمانی کرتی ہے ہم اس کو ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کو موسیٰ کا واقعہ یاد ہوگا، اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خود محل میں پیدا ہوئے۔ فرعون کو اتنا پتہ نہیں کہ موسیٰ یہاں نبی ایک یہاں پیدا ہو رہا ہے۔ فرعون اتنے لوگوں کو، اتنے بچوں کو قتل کرتا چلا گیا، لیکن وہ سب سے بڑا مجاہد جو نبی اسی محل میں پیدا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، دشمنوں کے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، ایک ماں اپنے بچوں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمیں کہاں نقصان پہنچائے گا؟ جب ہمارے اوپر مصیبت آتے ہیں، کچھ وبائیں آتی ہیں، یہ صرف ہمارے گناہوں
کی نحوست ہے کہ ہم گناہ عام کر دیتے ہیں، ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی حد نہیں رہتی، ہم حد پار کر دیتے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر ایسے ایسے حالات آتے ہیں۔ جب ہم حالات سے واقف ہو جاتے ہیں، وہ حالات ایسے آ جاتے ہیں جسے ہم بہت یہ کرتے ہیں کہ بڑے مشکل لگتی ہے حالات، تب جا کر ہم اللہ کا دامن پکڑتے ہیں، تب مساجد کے دامن پکڑتے ہیں، تب جا کر ایک دور میں ہم کہہ رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا آپ مسجد کو نہیں آ رہے ہو، آپ کو مسجد سے بھگا دیا جائے گا، مسجدوں کو تالے ڈال دیے جائیں گے۔ آج وہی دور چل رہا ہے۔ آج زبانوں سے جو نکلتی ہے علماء کے، وہ بات کہ سچی ہوتی ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وہ بات کہے، انبیاء جو بات کہتے تھے وہ سچ ہوتی تھی، میرا نبی جو بات کہتا تھا وہ سچ ہوتا تھا۔ یہ ہم ہماری بنائی ہوئی بات نہیں کہتے، یہ بات وہ بات کہتے ہیں جو انبیاء کہتے تھے، ہم وہ بات کہتے ہیں جو نبی بات کہتے تھے۔ حدیث میں جو بات موجود رہتی ہے وہی بات آپ کے سامنے کہتے ہیں، جو دلیل آتی ہے وہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جب بندہ کسی کے گھر کو جانے سے رک جاتا ہے تو اس کے لیے تالا پڑ جاتا ہے۔ آپ ہی ایک گھر ہے، اس گھر کو نہ جائے تو اس گھر ویسے ہی رہے گا، ویسے ہی بند رہے گا، جیسے آپ نہیں جا رہے ہو ویسے ہی رہے گا۔ ویسے ہی میرے دوستوں، جو بندہ اللہ کے گھر کو آتا جاتا رہتا ہے، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ آج بھی جتنے چند لوگ جو مسجد کو 5 وقت جایا کرتے تھے، لاک ڈاؤن میں بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا وجہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے بلانے کو چاہتے ہیں اسی کو بلاتے ہیں، جسے توفیق نہیں ملتی وہ دربار میں نہیں جاتا۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چھوٹی سی ایک عمر دی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بڑی بڑی لمبی عمریں دی گئی، تمام عمریں بہت لمبی لمبی تھی، لیکن یہ میرے نبی کی امت قوم کو صرف چھوٹی سی عمر دی گئی۔ چھوٹی سی عمر میں ہم کو صرف ایک کچھ نیکی کریں گے، بہت بڑی نیکی کا ثواب بھی لکھا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، ادھر خدمت کرنے والے بھی بہت لاجواب ہیں، خدمت کرانے والا بھی بڑا لاجواب ہے، جسے اللہ چاہتے ہیں اسے قبول کرتے ہیں۔ تمام لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ لینا بڑی کمال کی بات ہے، روزہ رکھ لینا بڑی کمال کی بات ہے، خدمت اس کے ساتھ ساتھ خدمت کرنا بھی کمال ہے۔ جب بندہ خدمت کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں، تمام بڑے بڑے علماء کہتے ہیں خدمت سے خدا ملتا ہے۔ جب بندہ خدمت کرتا ہے، جب اللہ کے لیے کوئی بندہ خدمت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے چن لیتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ اللہ کی نعمت کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ میرے دوستوں، جا کر دیکھو اس مسجد اقصیٰ کا حال کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں حضور نے فرمائے تھے، قرآن میں تذکرہ موجود ہے، 3 جگہ ایسے بابرکت جگہ ہیں جہاں جانا بڑا افضل ہے۔ سب سے پہلے کعبۃ اللہ، دوسرا مدینہ، تیسرا جا کے مسجد اقصیٰ کو، اس لیے کہ اس دن اس رات میں تمام نبیوں کو کھڑا کر میرے نبی نے امامت کی تھی۔ میرے دوستوں، ہم مکے اور مدینے کو تو جاتے ہیں لیکن مسجد اقصیٰ سے ہمارا تعلق چھٹ گیا۔ اگر ہم ایسے جیسے مدینے اور مکے کو جاتے ہیں ویسے ہی مسجد اقصیٰ کو بھی جائیں گے تو ایسے حالات دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ جب بندہ کسی کے گھر، اپنی بہن ہے، بہن کے گھر جاتا آتا ہے، بہنوئی کو ڈر رہتا ہے کہ اگر میں اسے ماروں گا، اسے چوٹ پہنچاؤں گا کہ اس کا بھائی آئے گا، یہ شکایت کر دے گی، میرے اوپر کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ ویسے ہی میرے دوستوں، جیسے وہ ڈرتا ہے وہاں کے اسرائیل بھی ڈرے گی جب ہم اس مسجد کو جائیں گے آئیں گے۔ جیسے کعبۃ اللہ کو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ویسے ہی مسجد اقصیٰ کو بھی جائیں، اس حالات کو پیش کریں۔ ہمارے آئندہ نسلوں کو ہم ایسا نہ کر دیں کہ ہمارے آئندہ آنے والی نسلیں گھر میں چھپ کر بیٹھنے والی پیدا ہو جائے، گھر میں دبدبائے مسجدیں بند ہو کر گھر میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والی بن جائے۔ لیکن نہیں میرے دوستوں، آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے اوپر سدھرنے کا وقت ہے۔ ہم سب سے بڑی کام کرتے ہیں، اب غیبت دوسروں کی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات کو لاتے ہیں، ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کے پیچھے جا کر اس کی غیبت کرتے ہیں، جو ہمارا اچھا چاہتا ہے اسی کے پیچھے اسی کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نمازوں کو کہاں قبول کرے گا؟ جس کے کچھ باتیں سن کر ہمارا ارادہ رہتا ہے کہ ہم اس کی بات سن کر عمل کر کے اچھے بنیں گے، ہم اسی کے پیچھے اس کی غیبت کریں گے تو
تو اللہ تبارک و تعالی ایسے حالات نہیں لائے گا تو کیا ہوگا؟ مسجد اقصیٰ کا حال بھی تو یہی تھا، جہاں کا امام نماز پڑھا رہا ہوتا تھا، نماز پڑھتے، اچھے انداز سے نماز پڑھاتا، پڑھ لیتے، پیچھے جا کر غیبت کرتے، خطبہ دیتا، بہترین لاجواب دیتا، پیچھے جا کر غیبت کیا کرتے تھے۔ آج مسجد اقصیٰ کا حال یہ ہے میرے دوستوں، آج وہاں کے لوگ بل بلا رہے ہیں، لیکن وہ ایک ثابت قدمی پر ہیں کہ مسجد اقصیٰ کھلے گی، نہیں کھلے گی تو ہم کچھ کریں گے، مسجد کھل جائے گی۔ الحمدللہ مسجد کھل گئی ہے میرے دوستوں۔ اگر ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے، اب بھی ہم اللہ کو نہیں پہچانیں گے، ایسے بڑے بڑے ہمارے ساتھ حادثے ہو جائیں گے۔ اگر ہم ہمارے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، ہم بھی ہمارے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے چلے جائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہیں میرے دوستوں، صرف اس وبا کی وجہ سے اپنے ماں ایک 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ کر پالی تھی، صرف اس چھوٹی سی وبا کے لیے اپنے ماں کو آ کر چھینے کے لیے ڈرتا ہے۔ ایک ایسا ایک چھوٹا معصوم بچہ ہے جو اپنے ماں کو چھینے کے لیے ڈر رہا ہے۔ دوستوں، ایک ماں اپنے 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر پالنے والی کو جب اس کو وبا آ جاتی ہے تو ماں آ کر چھوتی ہے، ایک بچہ اپنی ماں کو جا کر چھو نہیں سکتا۔ میرے دوستوں، اپنے ماں باپ کے لیے قربان ہونا سیکھ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات کو ختم کر دے گا۔ آج سب سے بڑی، سب سے نازک ہماری ایک کمزوری ہے، آج سب جانتے ہیں ہماری کمزوری ایک ہے۔ آج اس ممبر کا، اس بیٹھنے کا میرا ایک ہی پیغام ہے، اپنے ماں باپ کی قدر کر لو میرے دوستوں۔ میں نے بہت واقعات دیکھے ہیں، بہت دن دیکھ رہا ہوں، کل بھی دیکھا ہوں، آتے ہوئے بھی دیکھتا ہوا آ رہا ہوں۔ بہت سارے بچے ہیں اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، لیکن ان ماں باپوں کو بھی کہتا ہوں، جس بچہ تمہاری قدر کر رہا ہے تم بھی اس کی قدر کرو۔ تمہارا بچہ قدر نہیں کر رہا ہے، تم اس کی قدر کر لو، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ڈال دے گا، میرا بچہ میرے لیے اتنا کر رہا ہے، میں اس کے لیے کیوں نہ کروں۔ تمہارا بچہ تمہیں کماتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارے بچوں سے کہ تم کھلا رہے ہو، ماں باپ کا حق ادا ہو گیا۔ تمہارے ماں باپ کو بوڑھے وقت میں اپنے سر پر اٹھا کر چلنے نہیں ہو رہا ہے، کعبۃ اللہ کا حج عمرہ کرا لو، تمہارے ماں باپ کا ایک حق بھی ادا نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں، تمہارا فریضہ ہے کہ تمہارے ماں باپ کو دیکھو۔ آج وجہ کیا ہو رہی ہے؟ ماں بیٹے کو ڈانٹ رہا ہے، ماں بیٹے کی نافرمانی کر رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ بیٹا صحیح نہیں، وجہ کیا ہے؟ ماں باپ صحیح نہیں۔ اگر ماں باپ پہلے کے دور کے ہو جائیں تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ بچے اس دور کے ماں باپ جیسے ہو جائیں تو مسئلے بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اگر ماں باپ کی قدر نہ کرو گے تو ایسے خود ہمارے بچے ہمارے دشمن ہو جائیں گے۔ دوسرے تو دور کی بات، خود ہمارا بچہ، جس ماں نے جس بچے کو جنا تھا، اپنے پیٹ سے نکالا تھا، وہی بچہ ایک وقت آئے گا لات مار کر تمہارے ماؤں کو، تم کو لات مار کر تمہارے دھکے دے کر تمہارے گھروں سے بھگائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ صحیح اخلاق نہیں دی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ تم اس کو صحیح نہیں دیے گئے۔ بچوں کے سامنے لڑنا جھگڑنا بڑی ظالمی وجہ ہے۔ دوستوں، حکومت لڑتی ہے تو بات الگ ہے، بڑے بڑے حافظران لڑتے ہیں تو بات الگ ہے۔ سب سے بڑی وجہ، انسان جب بچہ پلتا ہے باہر جا کر مدارس میں نہیں پلتا، دوسری جگہ نہیں پلتا، اسکول اور کالجوں میں نہیں رہتا ہے، 4 عرصہ رہتا ہے، 4 سال رہتا ہے، لیکن جب بچہ سب سے پہلی گود ماں اور باپ کی گود ہے، اگر ماں اور باپ صحیح تربیت دیں گے، ماں باپ بچوں کی قدر کریں گے، تب جا کر بچے ماں باپ کی قدر کریں گے۔ میرے دوستوں، واقعات ہیں تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، لیکن لوگ آنے کے لیے کچھ وقت دیا گیا تھا، صرف 15 منٹ بات کرنے کا وقت دیا گیا تھا، لوگ آنے کا وقت تھا۔ صرف اس چھوٹی سی عرصے میں کچھ پیغام آپ کو دے رہا ہوں، اپنے ماں باپوں کی قدر کرو۔ اگر اب بھی آپ اپنے ماں باپ کو نہیں لگاؤ گے، آج اتنے ایسے نوجوان ہیں جو اب بھی ماں سے منہ پھیرے بیٹھے ہوئے ہیں، جا کر اپنے ماں سے معافی مانگ لو۔ آپ اپنی بیوی سے معافی مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اپنی بہنوں سے کچھ غلطی ہو گئی تو معافی مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اپنی محبت کرنے والی اس عورت سے معافی مانگتے ہو، شرم نہیں آتی؟ ماں باپ جو ماں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھ
رکھ کر تکلیف برداشت کر کے پالنے والی سے معافی مانگنے کو شرم آتی ہے، تم کیسے نوجوان ہو، تم کیسے بچے ہو، ماں سے معافی مانگنے شرم آتی ہے، اس کمبخت سے معافی مانگنے کے لیے شرم نہیں آتی۔ ارے میرے نوجوانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ ارے بھائیوں، ہمیں کیا ہو گیا؟ اس امت کو، اس حال کو، اس وقت کی قوم کو کیا ہو گیا؟ ماں اور باپ سے معافی مانگنے کے لیے شرماتی ہے، دوسروں کے پاس، جس کے پاس کام کرتے ہیں اس کے پاس ادب سے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر سر جھکا دیتی ہے۔ اپنے ماں کے سامنے سر جھکا لو، ان جیسوں کے سامنے، کام کرنے والے بڑے بڑے آفیسروں کے سامنے سر جھکانے کی نوبت نہیں آئے گی۔ میں میری بات ایک چھوٹی عرض کرتا ہوا نکل جاؤں، میرا ایسے وقت مومنٹ آتا ہے میرے دوستوں، میں کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، لیکن میں حق رہتا ہوں، پھر بھی میرے ماں باپ مجھے ایک بات پر ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ کھا لیتا ہوں، اف تک نہیں کہتا، وجہ میں صرف ایک دل میں بات لے لیتا ہوں، اگر ماں باپ کی نہیں سنوں گا لوگوں کی سننا کیوں پڑے گی؟ اگر ماں باپ کی ادھر سن لوں گا، ماں باپ کی قدر کر لوں گا، ماں باپ کو اف نہیں کہوں گا، لوگوں کی بات سننے کی میری نوبت نہیں آئے گی۔ مجھے ادھر بیٹھایا گیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے علم سے مجھے ادھر بٹھایا نہیں گیا ہے، میرے عہدے سے مجھے بٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے دوستوں، میرے سے بڑے بڑے مفتی موجود ہیں، میرے سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، وہ ایسے ہیں کاروبار میں اتر گئے ہیں، کاروبار میں، بزنس میں اتر گئے ہیں۔ آج کو ہی ادھر بیٹھ کر بیان کرنا بڑی معمولی بات نہیں ہے۔ جو ماں باپ کی قدر کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے درجوں پر کھڑا کرتا ہے، جو اپنے ماں باپ کی نہیں سنتا اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ وہ ماں میرے دوستوں، جب ہم مدارس میں جاتے تھے رات میں اٹھ کر کھانے کے لیے کھانا گھر میں نہیں رہتا تھا، جب ہم فون کرتے گھر کے لیے ماں کہتی ہم نے اچھے سے اچھا کھایا تھا۔ جب ہم مدرسے میں تھے تو ماں پیسے دے کر بھیج دیتی تھی، گھر میں کھانے کو نہیں رہتا تھا، گھر سے پیسے آ جاتے لیکن گھر میں کھانا نہیں پکتا، ہمیں سکون سے رہنے کو کہتی۔ ہمارا ایسا دور گزرتے ہیں دوستوں، میرے دوستوں، ہم ایسے ہیں جب ہم بیمار پڑ جایا کرتے تھے رات کے نیند ان کے حرام ہو جایا کرتی تھی، جب بس بستر چھوٹے چھوٹے گھر موجود تھے، جب پانی چیا کرتا تھا، جھوپڑی پٹی میں تھے، ماں کا بستر بھیگ جاتا، بچے کا بستر بھیگ جاتا، ماں اس کو پوچھ کر اپنا بستر سب گیلا کر لیتی تھی، لیکن ہمیں سوکھے میں سلا کر ہمیں بھیگے میں سلایا کرتی تھی۔ ہم ایسی ماں کو آج دھوکہ دے رہے ہیں، ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہو؟ کیوں ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو؟ میرے دوستوں، نہ میں کسی کی سپورٹ لے رہا ہوں، نہ میں کسی کی سنی سنائی بات کہہ رہا ہوں، یہ میرے نبی کی بات ہے۔ میرے دوستوں، اپنی ماں باپ کی نافرمانی کر رہو، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، حدیث کی بات کر رہا ہوں، کسی کی بات نہیں کر رہا ہوں، میری بنائی ہوئی بات کو آپ کے سامنے دلیل بنا کر پیش نہیں کر رہا ہوں، کوئی عمر کی دلیل نہیں کھینچ رہا ہوں، ابو بکر کی دلیل نہیں کھینچ رہا ہوں، نبی کا فرمان، اللہ کا فرمان آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15ویں پارے میں نہیں فرمایا جب ماں باپ بوڑھاپے میں پہنچ جائے ان کو اف تک نہ کہنا؟ آج کتنے نوجوان ہیں اپنے ماں باپوں کے سامنے ایسے اکڑ دکھاتے ہیں، ایسے اکڑ دکھاتے ہیں، ہم ہی بڑے ہیں، ہم ہی بڑے ہیں۔ میرے دوستوں، تم ماں باپ کے سامنے اپنے واہ واہ کر لیتے ہو، جا کر جس کے پاس کام کرتے ہو اس کے سامنے اپنی واہ واہ دکھاؤ، اپنی اس کی اکڑ اس کے سامنے دکھاؤ۔ آپ کو ڈر ہے کہ کہیں ہمیں کام سے نہ نکال دے؟ میرے دوستوں، ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کر لیا کرو، جس کے پاس کام کرتے ہو اس سے بھی میٹھے انداز میں بات کر لیا کرو۔ انسان کا سب سے بہترین، پورے اعضاء میں سب سے بہترین ایک ہی حصہ ہے جو زبان ہے۔ اگر زبان سے ایک میٹھا بول دیا پوری دنیا خرید لی، اگر ایک ایسا لفظ بول دیا تمام عمر اچھی بات کرتا رہا، صرف ایک وجہ سے ایک گندی بات زبان سے نکل گئی، تمام اچھائیاں لوگ چھپا دیں گے، ایک بری وجہ کو اٹھا کر دیکھیے آپ نے ایسا کیا، دیکھیے اس نے فلاں کیا۔ دوستوں، اس زبان کو اچھی دیکھیے، یہ تمام بدن میں آپ دیکھیے ہڈی موجود ہے، لیکن یہ زبان اتنے دانتوں کے درمیان رہ کر بھی اتنا محفوظ رہتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر میٹھا بول رہی ہے، یہی وجہ ہے۔ میرے دوستوں، ہم اتنے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی کے سامنے ہمارے گناہ ظاہر نہیں کر رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے۔ اگر دوسری قوموں کی جیسا ہی اگر ہماری پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے تو ہم کیا کرتے؟ اس لیے میرے دوستوں، ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں،
ہم ہمارے گناہوں سے توبہ کریں، یا اللہ ہمارے سے غلطی ہو گئی تو معاف کر لے، اللہ تو معاف کرے گا تو ہوگا۔ سب سے بڑی بات میرے دوستوں، اپنے اندر سے تکبر اور غیبت کو نکال دو، تمام اچھا ہو جائے گا، اور اپنے ماں باپ کی قدر کرنا سیکھ لو۔ اگر جو بندہ، جو بچہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتا ہے، اس کی ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے وہ بچہ کہیں کہیں میل پہنچ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ ایسے معمولی اتنے بڑے امام نہیں بنے، امام شافعی، امام حنبل ایسے بڑے امام نہیں بنے۔ میرے دوستوں، یہ سب اپنے ماں باپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، ان کو اتنی بڑی بڑی عہدے ملے تھے۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دلوں سے غیبت اور تکبر نکال کر اور اپنے ماں باپ کی صحیح قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔